یہاں کی حکومت ہے، اس کائنات کی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو پروردگار عالمین نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. ایک عالم نہیں، دو عالم نہیں، لامحدود عالمین ہیں، ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے مولا کائنات نے کیا کہا؟ سلمان، وہ جو پردہ بہت دور دیکھ رہے ہو، آسمان کی طرح دیکھ رہے ہو، اس آسمان کے اس طرف 18,000 عالمین ہیں، اور ان تمام عالمین پر تمہارے مولا کی حکومت ہے. عزیزان محترم، یہ آیت ولایت، اس کا آغاز انما سے ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب ہیں. صرف یہی ہیں جو تمہارے ولی ہیں، صرف انہی کے پاس ولایت ہے، انہی کے پاس ولایت ہے. مفسرین نے کہا یہاں ولایت سے مراد محبت ہے. علی سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو. لیکن پروردگار عالم تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی ماں سے بھی محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو. لیکن اگر مفسرین کے قول کے مطابق ہم یہاں مان لیں کہ یہاں ولایت سے مراد محبت ہے، تو معنی کیا نکلتے ہیں؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ تم صرف اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، اور علی سے محبت کرو. اگر مفسرین کے قول کو مان لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حکم دے رہے ہیں اپنی ماں سے محبت کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نیا زاویہ نکل رہا ہے نا. حالانکہ وہ خود کہتا ہے اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے استاد سے محبت کرو، اپنے گھر والوں سے محبت کرو. تو سمجھ میں آتا ہے یہاں ولایت محبت کے معنی میں نہیں ہے کہ اچھا نصرت کے معنی میں ہے، مدد کے معنی میں کہ اچھا مان لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اس کے رسول سے مدد مانگو، اور علی سے مدد مانگو. ان تین ہستیوں کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، ورنہ تم پر حرام ہو جائے گا، تم کفر کرنے لگو گے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، میرے رسول سے مدد مانگو، علی ابن ابی طالب سے مدد مانگو. اللہ اکبر. کہاں کہاں تک مدد مانگیں؟ کہ صرف اس دنیا میں؟ کہ نہیں. عالم برزخ قبر میں مدد مانگیں؟ نہیں، اس سے بھی آگے. جہاں جہاں چاہو علی سے مدد مانگو. یہ اہل سنت کے علماء کہہ رہے ہیں مدد مانگو ان سے، یہ تمہارے مددگار ہیں، ان سے مدد مانگو. میں کہوں گا اچھا میں مدد مانگوں دنیا میں بھی؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ آپ سب اگر ساتھ ہیں تو دیکھیے بہت ہی ایک اہم زاویہ پیش کرنے جا رہا ہوں. ہم نے مان لیا، آپ کا معنی مان لیا، آپ کا ترجمہ بھی قبول کر لیا. اب کیا کہیں گے؟ اچھا کہاں کہاں مدد مانگیں؟ اس دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم قیامت میں بھی، عالم توحید میں بھی. اگر ہم مدد مانگیں گے تو علی سے مدد مانگیں گے، رسول اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ یہ لوگ جو تفسیر کر رہے ہیں خود پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں تو کہاں کہاں علی سے مدد مانگیں؟ موت کے وقت بھی علی سے مانگیں، قیامت کے دن بھی علی سے مدد مانگیں، شفاعت کے وقت بھی علی سے مدد مانگیں. تو جب اتنی مدد ہو رہی ہے، ہر عالم میں مدد ہو رہی ہے، علی مدد کر رہے ہیں، تو سمجھ میں آ رہا ہے اللہ نے حکومت دی ہے تو علی مدد کر رہا ہے، اس نے اختیار دیا ہے تو علی مدد کر رہا ہے. اس نے اختیار دیا ہے اس لیے تو علی مدد کر رہے ہیں. لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے. کیا اس آیت کے مطابق، علماء اہل سنت کے اس قول کے مطابق، ہم ان ہستیوں کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگیں؟ کیا ہم حسن مجتبی سے مدد نہ مانگیں، مولا حسین سے مدد نہ مانگیں، مولا امام زمانہ سے مدد نہ مانگیں،
ان ہستیوں کے علاوہ پھر ہر کسی سے مدد مانگنا یا تو بدعت ہے یا شرک ہے ان کے مطابق۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ولایت نہ مدد کے معنی میں ہے اور نہ ہی محبت کے معنی میں ہے، بلکہ وہ معنی جو اللہ کے لیے بھی ہو، جو رسول کے لیے بھی ہو، اور علی ابن ابی طالب کے لیے بھی ہو، اور وہ سوائے حکومت اور اختیار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر آ کر وہیں پر بات رک جاتی ہے کہ اس آیت میں پروردگار نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ جمع کے الفاظ ہیں، پلورل ہیں، سنگولر نہیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ ایسے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہماری نظروں سے دیکھیں گے تو ہمیں تو اس آیت میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا، یہ آیت ہمیں مبہم نظر نہیں آتی، بہت ہی سلیس ہے، بہت ہی واضح ہے۔ ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک علی ہے جو 12 بن کر اپنے رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ علی اس امام کا نام ہے جو ایک ہو کر کے بھی 12 ہے، اور یہ 12 اتنے مخلص ہیں کہ 12 ہو کر کے بھی ایک ہیں، یہ 12 ہو کر کے بھی ایک ہیں۔ اچھا پھر کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ تو قرآن کا لب و لہجہ ہے۔ قرآن کبھی واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتا۔ وہ اللہ جب قرآن کو نازل کرتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا میں نے نازل کیا، وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہ جب اپنے رسول کو کوثر دیتا ہے نا، یہ نہیں کہتا ہے میں نے کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے۔ اور وہ جب مباہلہ کے میدان میں پنجتن کو بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ عربی زبان میں 2 کے لیے تثنیہ ہے، لیکن اللہ نے تثنیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ابناءنا زیادہ بیٹے مگر آ رہے ہیں یا حسن یا حسین آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر آ رہے ہیں ابنانا کی منزل پر تو مولا حسن و حسین آ رہے ہیں۔ اگر نساءنا بن کر کوئی ذات مقدسہ آ رہی ہے تو صرف فاطمۃ الزہرا۔ اگر نفس بن کر کوئی آ رہا ہے، نہیں انفس بن کر کوئی آ رہا ہے تو علی مرتضیٰ آ رہا ہے، علی مرتضیٰ آ رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں لفظ تو پلورل ہے نا، لفظ تو جمع ہے نا، واحد تھوڑی ہے۔ ابنانا، نسانا، انفسنا، ایک نفس نہیں بہت سارے نفس، ایک بیٹا نہیں 2 بیٹے نہیں بہت سارے بیٹے، ایک عورت نہیں بہت ساری عورتیں، یہ سب آ رہے ہیں۔ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ قرآن کا لب و لہجہ بتلاتا ہے کہ دیکھو ہم تو جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جتنے بیٹے ہیں وہ آ جائیں، مگر یہ جرت صرف حسن و حسین میں ہے کہ میدان مباہلہ میں آ جائیں۔ ہے کوئی بیٹا تو آ جائے، ہے کوئی اور بیوی تو آ جائے، ہے کوئی اور نفس کی منزل پر تو آ جائے، لیکن صرف یہی جا رہے ہیں۔ یہ مقام مقام پنجتن ہے، یہ مقام مقام آل ابا ہے، مقام اہل کسا ہے، ورنہ کون میدان مباہلہ میں حاضر ہو سکتا ہے؟ کس کی یہ جرت، کس میں اتنی ہمت کہ میدان مباہلہ میں آ کر کے اپنی عصمت اور طہارت کا اعلان کر۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ولایت کے لیے بھی کہا گیا، جن کی محبت کے لیے بھی کہا گیا۔ محبت کرنا چاہتے ہو مسلمانوں
تو ضروری نہیں ہے کہ آیت ولایت کی بنیاد پر محبت کرو.